اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تشریف آوری کے مقاصد بیان فرمائے، اس میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ میرے حبیب تمہیں سکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مزاج سیکھنے کا، مزاج علم کا عطا فرمایا۔ جیسے جیسے انسان سیکھتا جاتا ہے اس کی طبیعت میں انقلاب آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو۔ جو آدمی جس قدر زیادہ جانتا ہے اس قدر زیادہ محتاط ہوتا ہے، جس قدر زیادہ وہ جاننے لگتا ہے اس قدر زیادہ اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح تکمیل تک پہنچایا کہ کریم فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ انسان کے اندر آپ کسی چیز کو بھی جب جان کے کرتے ہیں نا، اس کو سمجھ کر کرتے ہیں، تو مزاج کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب جاننا کیا ہے؟ پہلے تو فرمایا کتاب کو جانو، قرآن مجید کے علوم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ بڑی اچھی بات ہے کسی دانشور کا قول یاد کرنا، بڑا اچھا ہے کوئی شاعر اگر اچھا شعر کہتا ہے تو اس کو یاد کرنا، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ جن ممالک کے اندر بچے زیادہ تنہائی کا شکار ہیں نا، ان ممالک میں اب بچوں کی جب شادیاں لوگ کرنے لگتے ہیں تو پہلے انہیں کچھ کورسز کرائے جاتے ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا ہے کہ ان کی ذہن سازی کی جائے، یہ تو بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں، اب شادی ہوگی تو ان کو ایک فیملی کے ماحول میں رہنا پڑے گا، تو ازدواجی مسائل کے لیے کئی کئی گھنٹوں کے کورسز ہونے لگے۔ اس میں مختلف دانشور، مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کلام ہوتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا کہا ہوا ایک جملہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ ایک جملہ کسی دانشور کے سامنے سے گزرا تو اس نے کہا سارے کورس چھوڑ دو، بس قرآن مجید نے بات ہی ختم کر دی، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت۔ تین باتیں مفسرین کرام نے یہاں بیان فرمائی، فرمانے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم پر جتنا بھی عیب ہو، میل کچیل ہو، لباس اسے چھپا دیتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، اس کی حفاظت کے لیے بھی لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں انسان کتنا بھی خوبصورت ہوگا بغیر لباس کے اچھا نہیں لگتا، اس کی زینت لباس کے ساتھ ہوتی۔ میں شاید ابھی سر سے امامہ اتاروں تو آپ کہیں گے یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، آپ امامے سے ہی بھلے لگتے ہیں، ٹوپی سے ہی بھلے لگتے ہیں۔ تو جو تنہائی پسند معاشرے کے لوگ تھے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، یعنی اگر تو سجے گا تو اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہی سجے گا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ جہاں سے بھی لیں گے بے نیاز کر دیا جائے گا آپ کو سب چیزوں سے۔ قرآن مجید سے جیسے جیسے وابستگی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے قریب جاتے جائیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا قرآن پاک میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میری ہی خاص ضروریات تھی جن کی تکمیل ہو رہی ہے کتاب و سنت کے ساتھ۔ ایک تو حضور نے قرآن سکھایا اور پھر حکمت سکھائی، دانائی۔ یاد رکھیے گا جو لوگ اپنے کام دانائی کے ساتھ نہیں نہ کرتے، جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی، بہت زبردست جذبات اور جذبہ بھی ہونا تو اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ دانائی کے ساتھ، یعنی علم بھی بڑا ہو،
فلسفہ، منطق، بدیع، معانی، تفسیر ساری آتی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ حکمت عطا کرے تو پھر اللہ کسی کو غزالی زبان بناتا ہے۔ اگر اسے پہنچانے کے لیے پورا فہم ہو، سمجھ ہو اور ماحول کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اتارا جا سکے، ایسے لوگوں کو وقت کا غزالی کہا جاتا ہے، جن کی تلقین اتنی پختہ ہوتی ہے کہ بات ذہنوں کے قریب چلی جاتی ہے، دل کی سطح تک آ جاتی ہے۔ وہ لوگ بات کرتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق نہیں کرتے، سامنے والے کے فہم کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کس طرح آسان پیرائے میں بات پہنچا سکوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لیا کرو، حکمت کی باتوں کو سیکھو، دانائی کو سمجھو۔ اگر دانائی نصیب ہوگی نا، علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ دانا ہوتے ہیں وہ تحمل مزاج ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ ان کے مزاجوں کے اندر ہم نے نا، یہاں چونکہ بزرگ بیٹھے ہیں میں زیادہ باتیں کر بھی نہیں سکتا، ہم نے نا 2 4 5 چیزوں میں بعض چیزوں کو بند کر دیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے شروع سے داڑھی رکھی ہے اور امامہ بھی شروع سے باندھا ہے، مسواک بھی بڑی عظیم سنت ہے، بڑی عظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن صرف یہی 3 4 سنتیں نہیں حضور کی، اس و اسنا بڑا وسیع ہے۔ آپ دیکھیے نا، جس طرح مسواک لے کے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی محبوب کی سنت ہے۔ آپ کا دل ہر قسم کے بوجھ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کجی سے پاک ہو، اچھا گمان رکھنے کے، اچھا خیال رکھنے کے آپ آتی ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ حکمت کے ساتھ آپ چیزوں کو لیں گے، جب دانائی کے ساتھ لیں گے، جب آپ معاملہ فہم ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت جذباتیت، میں دیکھتا ہوں ہم کسی سے متاثر بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں، مخالف بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں، رائے بھی بڑی جلدی قائم کرتے ہیں، اس رائے کو توڑتے بھی بڑی جلدی ہیں، مزاجوں میں بردباری۔ ایک مرید تھا